فرض فرمائیے میرے پاس گھر بنانے کو پیسہ نہیں ہے اور میں ایک آدمی کے پاس جاتا ہوں، کہتا ہوں کہ بھیا مجھے گھر بنانا ہے، اس گھر کو بنانے کے لیے مثلا مجھے 20 لاکھ روپے چاہیے، میرے پاس تو صرف 5-6 لاکھ روپے ہیں، تم مجھے دے سکتے ہو؟ اور وہ مجھ سے کہے کہ مثال کے طور پر میرے جیسا آدمی ہے، تھوڑے سے زیادہ اس کے پاس پیسے ہیں، وہ کہے کہ دیکھو ایسا ہے کہ تم شروع کرو، میں بھی کچھ نہ کچھ شرکت کر لوں گا، تو میری ہمت تھوڑی سی بندے گی کہ ہاں بھائی کچھ نہ کچھ، اس نے جملہ بہت احتیاط سے کہا ہے، کچھ نہ کچھ میں بھی شرکت کر لوں گا، تو یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1-2 لاکھ تو کر ہی لے گا، صحیح ہے؟ اچھا اب اگر ایسا ہوا کہ 20 لاکھ کا گھر تھا، 5 لاکھ میں بننا تھا، اور میں ایک ایسے آدمی کے پاس گیا جس کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ 20-25 کروڑ تو اس کے پاس ہے، میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی یہ میرا گھر بننا ہے اور تم میری مدد کر دو، اور اس نے مجھ سے یہ کہا کہ تم گھر شروع کرو، ہم سنبھالیں گے، ہم سنبھال لیں گے۔ اچھا اب آپ کا اطمینان بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا؟ بڑھے گا نا آپ کا اطمینان کہ بھائی یہ سنبھال لے گا۔ اچھا اب ایک اور فکر کرتے ہیں، وہ جو صاحب ہیں جن کے پاس آپ گئے، جن کے پاس 25 کروڑ روپے مثال کے طور پر ہیں، ان کی اپنی کمپنی بہت بڑی بڑی بلڈنگز بناتی ہے، آپ ان کے پاس گئے، کہا میں گھر بنانے والا ہوں، آپ مجھے تھوڑا سا میری مدد کر دیں گے، اور وہ کہیں گے بھیا ایسا ہے یہ نقشہ ادھر دو اور اب بھول جاؤ، اب میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اطمینان بڑھا یا نہیں بڑھا؟ بڑھ گیا نا۔ اگر خدا کہہ دے میں تیرے ساتھ ہوں، پھر اطمینان بڑھ رہا ہے۔ اگر کہیں پر خدا کہہ دے یہ کر لو میں تمہارے ساتھ ہوں، اب اطمینان ہے یا نہیں ہے؟ بھائی اب بچا کیا ہے؟ نہ دنیا کا کوئی معاملہ کہ دنیا اس کی بنائی گئی، نہ آخرت کی کوئی فکر ہے، آخرت بھی اسی کے سامنے ہے، یہی حاکم ہے، یہی مالک ہے، یہی مشکل دیتا ہے، یہی آسانی دیتا ہے، سب کچھ یہی کرتا ہے۔ اگر وہ کہہ دے میں تمہارے ساتھ ہوں، پھر کوئی مسئلہ ہے نہیں۔ کیا قرآن کریم میں کوئی جگہ ایسی ہے جہاں پہ خدا نے یہ کہا ہو کہ یہ کر لو میں تمہارے ساتھ ہوں؟ ہاں جی ہے۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ خداوند متعال پوری تاکید اور اصرار کے ساتھ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہا جو صبر کرنے والے ہیں وہ خدا کے ساتھ رہیں گے، نہیں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جتنی تاکیدات عربی زبان کی اس میں استعمال ہو رہی ہیں وہ بے انتہا ہیں۔ اگر میں اس جملے کو اردو میں ترجمہ کروں عربی کی تاکیدات کے ساتھ تو مجھے اردو کی ناتوانی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، قرآن کریم کی آیہ کریمہ، حدیث نہیں ہے، آیہ کریمہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب صرف ایک مشکل رہ گئی، صبر ہے کیا؟ میرا صبر کون سا ہوگا؟ اس میں مشکل میں پھنس گئے۔ خدا اور اس کا نظام ہم سے کہہ سکتا ہے کہ تمہیں جتنی مشکلات دی تھی اس کا حل بتایا تھا کہ صبر کر لینا، خدا تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس سے بھی آسان کوئی حل چاہیے تھا کیا؟ کیا چاہیے تھا؟ اچھا اب اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے، صبر کسے کہتے ہیں؟ جو صبر کرتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ہم سب لوگ یہ نظریاتی باتیں کر رہے ہیں، ظاہر ہے عمل کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے، کہنا آسان ہوتا ہے، کرنا سخت ہوتا ہے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ کسی نے کسی سے پوچھا کہ بھائی صبر کسے کہتے ہیں؟ دنیا میں کوئی صابر ملا تمہیں؟ کہنے لگا ہاں ایک صابر دیکھا۔ اس نے کہا دنیا میں کوئی صابر ملا؟ اس نے کہا ایک صابر دیکھا۔ کیونکہ انسان کہیں پڑھتا ہے تو اثر کم ہوتا ہے، خود دیکھے اثر زیادہ ہوتا ہے، ورنہ سید الشہداء سے بڑا صابر کون ہوگا؟ اہل بیت سے بڑھ کے صابر کون ہوگا؟ لیکن آنکھوں سے خود دیکھ لے اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو ایک آدمی سے کسی نے پوچھا تم نے کوئی صابر دیکھا ہے؟ کہنے لگا ہاں ایک صابر دیکھا ہے۔ کہنے لگا اس کا صبر کیا تھا؟ کہنے لگا بندے خدا ایک آنکھ سے نابینا ہوا، 25 سال اس کے بعد زندہ رہا، کسی کو بتایا نہیں کہ میری ایک آنکھ نہیں ہے، اپنی مشکل کسی سے کہی نہیں، 25 سال ایک آنکھ سے اندھا تھا۔ اب آپ سوچیں ایک آدمی ایک آنکھ سے اندھا ہو تو کتنی دیر، یعنی کب نجات ملے اس سے؟ جب بھی آنکھ کھولے گا پتہ ہے ایک آنکھ سے اندھا ہوں۔ 25 سال لوگوں کے درمیان رہا، چھو کر کے نہیں دی کہ ایک آنکھ سے اندھا ہوں، نہیں بولا۔ کتنا صبر چاہیے؟ ایک صابر ہے، یہ صابر ہے، یہ صابر ہے۔ کیوں صابر ہے؟ یہ
اس نے سوچا اللہ نے میرے اوپر ایک مصیبت ڈالی ہے، مشکل ڈالی ہے، کیوں دوسروں سے کہوں؟ جس نے ڈالی ہے وہ جانتا ہے، کیوں دوسروں سے کہوں؟ اب تو ہو گیا نا۔ میں نہیں کہہ رہا کسی کی آنکھ خراب ہو رہی ہے تو علاج نہ کرائے، نہیں، علاج تو کرائے، لیکن اگر کوئی مصیبت آ گئی ہے اب اس کے بعد پہلے جو کرنا ہے کرے، بعد میں اس سے سیکھنے کے لیے جو کرنا ہے وہ بھی کرے، لیکن دوسروں کو مصیبتیں سنائے یا نہ سنائے، کرنی میں نہیں سنی۔